پڑھیے بھائی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس افلا ابشر به الناس أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم لا تبشرهم قال لا تبشرهم فيتيكلوا فيتكلوا. دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کی یہ روایت ہے۔ دیکھیے یہ فرماتے کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ردف اور ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھے۔ ایک تو شخص سواری پر بیٹھ کر سواری کو چلاتا ہے، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، اور اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھ کر کے چلا جاتا ہے، جیسے موٹر سائیکل، ایک آدمی موٹر سائیکل کو چلانے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو موٹر سائیکل پر، اونٹ پر، گھوڑے پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر ردف یا ردیف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ردف کے لفظی معنی ہے عاجز ہونا اور بے بس ہونا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی دوسروں کی سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے وہ سواری سے عاجز ہوتا ہے تبھی بیٹھتا ہے۔ اگر اپنی سواری ہو اور وہ خود سواری چلا سکتا ہو تو عموماً دوسرے کی سواری کے پیچھے نہیں بیٹھے گا، خود اپنی سواری پر چلے گا۔ تو پیچھے بیٹھ کر وہی جاتا ہے بالعموم جو سواری سے عاجز ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی سواری نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردف اور ردیف کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں گدھے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ گدھے پر بیٹھ کر بھی سواری کی جا سکتی ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی سادگی اور اعلیٰ درجے کی تواضع ظاہر ہو رہی ہے کہ عام طور پر لوگ گدھے پر بیٹھ کر سواری کرنے کو کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں، اس کو بڑائی اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سمجھا۔ گدھا میسر آیا، اسی پر بیٹھ کر کے تشریف لے گئے۔ تو اس سے آقا کی عاجزی اور سادگی سمجھ میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عاجزی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور سادگی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سادگی اور بیجا تکلفات سے اجتناب کرنا یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں جلد ثانی میں آپ روایت پڑھیں گے، الا تسمعون ان البذاذۃ من الایمان، الا تسمعون ان البذاذۃ من الایمان، ارے تم لوگ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کامل کا اثر اور تقاضا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے متواضع بھی تھے اور انتہا درجے سادگی پسند بھی تھے۔ جب جیسا موقع ہوا ویسا ہی کام آپ فرما لیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا گدھے پر،
یعنی آپ کے ساتھ میں گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آقا کے درمیان نہیں تھی مگر گجاوے کی لکڑی. دیکھو اونٹ پر جب بیٹھتے تھے تو اونٹ کا جو پالان ہوتا تھا یا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے کی جو زین ہوتی تھی اس پہ پیچھے ایسے ایک لکڑی باندھ دی جاتی تھی تاکہ سوار اس پر ایسے ٹیک لگا کر تھوڑا آرام اور راحت حاصل کر لے. اس کو مؤخرۃ الرحل اور مؤخرۃ الرحل دونوں طریقے سے، یعنی خا کی تشدید کے ساتھ بھی اور خا کی تخفیف کے ساتھ بھی، کجاوے اور زین کے پیچھے لگی ہوئی لکڑی. یہ فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف وہ لکڑی کا فاصلہ تھا. یہ بات حضرت فرما رہے ہیں انتہائی قرب کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو حدیث آگے بیان کرنے والے ہیں اس کے تیقن اور تحفظ کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو آدمی اگر قائل سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے، کہنے والے اور سننے والے کے درمیان دوری اور فاصلہ یا کوئی آڑ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بات آدمی سمجھ نہیں پاتا. کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آدمی قائل کے اور کہنے والے کے بالکل نزدیک بیٹھا ہوا ہے، پاس بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دوری اور فاصلہ نہیں ہے، تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور ذہن کے اندر بیٹھ بھی جاتی ہے. تو جو آگے بات بیان کرنے والے ہیں اس کے تیقن کو اور تحفظ کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا نزدیک اور پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان بس وہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ لکڑی بالکل معمولی سی تھی، اس کا فصل کوئی فصل نہیں کہلا. یعنی میں آپ کے انتہائی نزدیک تھا، آپ کی بات کو غور سے سن رہا تھا اور آپ کی پوری بات مجھ کو سنائی دے رہی تھی اور سمجھ میں آ رہی تھی. لہذا جو بیان کر رہا ہوں وہ بات بالکل یقینی ہے، اس میں کسی تردد اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سمجھے؟ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل. دیکھو یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اس لیے اس کے اخیر میں لکھا متفق علیہ، کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، یہ جملہ مسلم شریف کے اندر تو ہے، بخاری شریف کے اندر نہیں ہے. آپ اوپر دیکھیں گے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا ما بین القوسین فی البخاری فی الرقاب باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. یعنی یہ جملہ میں نے عرض کر دیا نا یہ جملہ مسلم شریف کے اندر نہیں ہے، صرف بخاری شریف کے اندر جہاں یہ روایت کتاب الرقاق کے اندر لائی گئی ہے وہاں یہ جملہ ہے، باقی جگہوں پر یہ جملہ نہیں ہے. فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ دیکھو لفظ حق کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ حق کے معنی ثابت کے بھی آتے ہیں اور لفظ حق کے معنی واجب اور لازم کے بھی آتے ہیں، اور لفظ حق کے معنی جدیر اور لائق یعنی شایان شان اور مناسب، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے حق کے معنی؟ ثابت، واجب اور لازم، جدیر و لائق، مناسب اور شایان شان.
ان چند معانی کے اندر لفظ حق کا استعمال ہوتا ہے اور یہ باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ دو جگہ استعمال ہوا، حق اللہ اور حق العباد۔ تو جہاں لفظ حق اللہ آیا ہے وہاں اس کے معنی لازم اور واجب کے ہیں، اور جہاں حق العباد آیا ہے تو وہاں اس کے معنی جدیر اور لائق کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی دیا ہے اور دے رہے ہیں اور دیں گے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آپ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ اللہ پر کسی کے لیے کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا اور گنہگاروں کو عذاب دینا یہ اللہ پر لازم اور واجب ہے، اور اسی جیسی عبارتوں سے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فرمایا گیا حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، اور حق کہتے ہیں لازم اور واجب کو، لیکن ان کی یہ دلیل خود بخود کٹ جاتی ہے اس بات سے جو ہم نے پیچھے بیان کی کہ حق کے معنی صرف لازم اور واجب ہی کے نہیں ہیں، بلکہ حق کے معنی جدیر اور لاحق کے بھی ہیں، مناسب کے بھی ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، لازم اور واجب کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دیں گے وہ سب ان کا فضل اور انعام ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے تو پھر لفظ حق استعمال کیوں کیا؟ فضل ہی استعمال کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کو ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا۔ الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا تو یہ لازماً پورا ہوگا، تو ہے تو یہ فضل، لیکن پورا ہونے کے اعتبار سے، یقینی ہونے کے اعتبار سے یہ کل لازم بکل واجب ہے، واجب اور لازم کی طرح ہے، یعنی جیسے ایک انسان لازم کو ضرورت پورا کرتا ہے، واجب کو ضرور پورا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کو نوازنا یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے نوازنے کا وعدہ فرما لیا ہے، لہٰذا ضرور ضرور نوازیں گے، ان کے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکے گی۔ بات سمجھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یعبدو کے اندر جو ہے توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں اور اس کو مان لیں، اور لا تشرکو کا مفہوم واحد ہے کہ شرک سے اجتناب کریں، اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ان یعبدو کے اندر عبادت سے مراد جو ہے وہ اوامر کو پورا کرنا ہے،
اور لا تشرکو کا مطلب ہے ترک المعاصی، کہ انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن کو گناہ اور معصیت قرار دیا ہے، ان سے اجتناب کرتا رہے، ان سے بچتا رہے۔ تو ان یعبدوا اللہ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا تھا۔ بات سمجھ گئے بھئی؟ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اس پر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ احادیث مبارکہ سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو موحد ہے، مومن ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اب اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور ان روایتوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے بچنے والا بھی اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ تو اب دونوں روایتوں کا مفہوم ایک دوسرے سے متعارض ہو رہا نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اشکال سمجھ گئے بھائی؟ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی شرک سے بچ گیا اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور دیگر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن اور موحد، شرک سے اجتناب کرنے والا شخص بھی اگر گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کے بغیر مر جائے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، اس کو جہنم میں ڈال کر سزا دی جائے گی۔ اس کے مختلف جواب علماء نے دیے کہ دیکھو ایک قاعدہ ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کسی چیز کا ثبوت اور وجود ہوتا ہے تو اس کے لوازم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے ساتھ اپنے لوازم کو لے کر کے آتی ہے۔ تو ایمان کے لوازم میں سے ایک لازمہ یہ بھی ہے، ایمان کامل یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی اجتناب کرے، کبائر سے بچتا رہے۔ تو جب وہ توحید پرست ہے، شرک سے بچ رہا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچے۔ تو یہاں اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو شرک سے بھی بچتا ہے اور شرک سے نچلے درجے کے جو کبائر ہیں ان سے بھی اجتناب کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ وعدہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، کہ عدم عقاب کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کریں اور ترک معاصی کا مکمل اہتمام کریں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو سزا اور عذاب نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ یعذب، کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، تو اس سے مراد خلود عذاب، یعنی جو آدمی شرک سے بچ گیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں چھوٹے موٹے گناہ اگر اس کے ہوں گے، کبائر کا ارتکاب کرے گا تو ارتکاب کبائر کی وجہ سے چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔
یعنی جہاں عذاب کا اثبات ہے اس سے عارضی عذاب مراد ہے، اور جہاں عذاب کی نفی ہے اس سے دائمی عذاب ہے۔ تو اس روایت میں نفی کی گئی ہے دائمی عذاب کی، کہ ایسے لوگ دائمی عذاب سے محفوظ اور معمون ہو جائیں گے، اور جن روایتوں اور آیتوں کے اندر عذاب کا اثبات ہے اس سے مراد وقتی عذاب ہے، عارضی عذاب ہے، کہ گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے کچھ مدت کے لیے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک به شیئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبشرہم، ان کو خوشخبری مت سناؤ، فیتکلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ بس اجتناب شرک نجات کے لیے کافی ہے، تو پھر لوگ اعمال کے اندر جو مشقت برداشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے۔ یہ سوچیں گے جب صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اور ایمان لانے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائے گی اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے، تو پھر کیا ضرورت ہے جہاد میں جا کے گردن کٹانے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی خون پسینے کی کمائی غریب پر لٹانے کی؟ کیا ضرورت ہے گرمی اور سردی میں گھر اور بستر چھوڑ کر مسجد میں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ پھر اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو یہ خوشخبری مت سناؤ، لوگوں میں عذاب کا یک گونا خوف رہنے دو، تاکہ اس عذاب کے خوف کی وجہ سے وہ معاصی سے بچتے رہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہیں۔ اس لیے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، تم لوگوں کو خوشخبری مت سناؤ ورنہ وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھو اس حدیث کے اندر یہ حال عام لوگوں کا بیان کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اگر خوشخبری دے دی جائے تو وہ محنت اور عمل کے اندر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ بس اب تو کام بن گیا، اب کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ لیکن خواص اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو جتنی خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی جاتی ہیں جذبہ تشکر کی بنیاد پر ان کی عبادت، ریاضت اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی جد و جہد اور زیادہ ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ اب آقا کی زبان مبارک سے جس کے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا تو آپ کا اعلان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا اعلان گویا اللہ کا اعلان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لیکن اس خوشخبری کو سن کر ابو بکر جو ہے اعمال میں سست پڑ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ عمر اعمال کے اندر سست پڑ گئے، ایسا نہیں ہے۔ عثمان و علی عمر کے اندر سست پڑ گئے، ایسا نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دے دی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو خوشخبری مل گئی نا، لیکن خوشخبری کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے آرام سے۔ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ رات کو قیام اللیل فرماتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی محنت عبادت میں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
افلا اکون عبدا شکورا، بھائی اللہ نے میرے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا، تو اب مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میری یہ عبادت کس لیے ہے؟ خوف عقاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اظہار تشکر کے لیے ہے۔ تو خواص کا حال تو یہ ہے، لیکن یہاں عوام کا حال بیان کیا گیا کہ عوام کا حال یہ ہے کہ وہ خوشخبری اور بشارتیں سننے کے بعد عموماً محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے عام طلبہ کا حال یہ ہے کہ امتحان کا اعلان ہو گیا تو کتابوں میں لگ جاتے ہیں، تکرار میں لگ جاتے ہیں، مطالعے میں لگ جاتے ہیں، اور امتحان ختم، کتابیں بھی ایک طرف، مطالعہ بھی ایک طرف، تکرار بھی ایک طرف، اب کیا کرنے کا؟ تو اسی لیے فرمایا لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، ورنہ وہ اسی خوشخبری پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھو یہاں پر ایک اشکال لوگوں کو یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتانے سے منع فرما دیا تھا، تو پھر حضرت معاذ نے یہ بات کیوں بتائی؟ بھائی انہوں نے بتائی تبھی تو ہم تک پہنچی، ورنہ ہم تک کیسے پہنچتی یہ بات؟ تو حضور نے تو منع فرمایا لا تبشرہم، لوگوں کو یہ بات مت بتانا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی۔ تو جس چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اس چیز کو کیوں آپ نے کیا؟ اس کے مختلف جواب حضرات محدثین نے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس بات کی پابندی لگا دی تھی، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، تو آپ نے یہ بیان کیا ہے اجازت ملنے کے بعد، لہذا کوئی خرابی کی بات نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگلی روایت میں آ رہا تھا افمن، کہ در حقیقت حضور حضرت پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من سئل عن علم، جس آدمی سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو جانتا ہے، فقطم، اور پھر بھی اس کو چھپا لے، الجم بلجام من النار، تو اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام قیامت کے دن لگا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مجھ پر وعید آ جائے، اس لیے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اخیر وقت کے اندر پوری زندگی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تبشرہم، لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، ورنہ وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چلیے وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا، قال اذن یتکلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کہ معاذ ان کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو روایت پچھلی ہے اسی روایت کا مضمون اس کے اندر بھی ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے، اور جس وقت معاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قال، تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور آپ کی فرما برداری کے لیے کوشاں ہوں۔ دیکھو لبیک کا ترجمہ ہے اجبت لک اجابتم بعد اجابتی، میں بار بار آپ کی بات ماننے کے لیے حاضر ہوں۔
ایسی ساعت تو لکا مساعدتن، میں آپ کی فرما برداری کے لیے بار بار کوشاں ہوں، یعنی مکمل طور پر حاضر ہوں اور آپ کی ہر بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ، دیکھو ایک مرتبہ آواز دی معاذ، فرمایا جی، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا معاذ، آپ نے فرمایا جی، پھر کچھ نہیں بتایا، خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا معاذ جی، تب بات بتائی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی آواز پر متوجہ ہو گئے تھے تو پھر دوبارہ اور سہبارہ آواز کیوں لگائی؟ پہلی مرتبہ کی آواز پر جب انہوں نے کہہ دیا تھا لبیک حاضر ہوں حضرت، تو جب بھی بات بتا دینی چاہیے تھی۔ تو یہ آپ نے تکرار ندا، بار بار جو آواز دی ہے، اس کا مقصد ہے تشویق، یعنی بار بار آواز دے کر متوجہ فرما رہے ہیں تاکہ ان کو اشتیاق پیدا ہو جائے کہ حضور کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ فرمانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ بہت زیادہ تیار ہو جائیں۔ جب انتظار اور شوق کے بعد کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ سیدھے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ آدمی ہوئی غفلت سے سننا، دھیان کہیں اور ہے، کان یہاں ہے، تو کان میں بات پڑی لیکن دل تک نہیں پہنچ پاتی، کچھ دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ لیکن منتظر ہو، اشتیاق ہو، کان لگائے بیٹھا حضرت کیا فرمائیں گے، اب جو بات آئے گی تو وہ سیدھی دل کے اندر اتر جائے گی اور پھر اس کو بھولے گا نہیں انسان۔ تو یہ اشتیاق، استعداد اور توجہ کو تام کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار آواز دی معاذ جی حضرت، پھر فرمایا معاذ، ان کا جی حضرت، پھر فرمایا معاذ، تیسری مرتبہ کے بعد اب آپ نے اپنی بات ارشاد فرمائی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر فرمایا یا معاذ اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثلاثا، تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گواہی سچے دل سے دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیں گے، یعنی وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ یہاں بھی مراد کیا ہے؟ خلود ہے، یعنی دائمی طور پر وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ باقی توحید کا اقرار کرنے کے بعد بھی اگر گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اس کو دوبارہ جہنم کے اندر ڈالا جائے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، تو فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں، فیستبشروا، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذن یتکلوا، پھر تو وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہ بات لوگوں کو بتا دی گناہوں سے بچنے کے لیے۔ دیکھو اثم کے معنی گناہ، اور آپ نے صرف کے اندر پڑھ لیا خاصیت ابواب کے سلسلے میں کہ باب تفاعل کی ایک خاصیت جو ہے سلب ماخذ بھی ہے، یعنی اصل مادے میں جو معنی ہوتے ہیں اس کا برعکس۔ تو اسم کے معنی گناہ کرنا اور تعصم گناہوں سے بچنا، تو تعصباً گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ کیا تھا؟ وہی کتمان علم کا گناہ۔ موت کے وقت یہ خیال آیا کہ ایک دین کی بات مجھے معلوم ہے، اگر میں اس کو چھپا کر کے لے گیا، لوگوں کو یہ بات نہیں بتلائی،
تو کتمان علم کا گناہ میرے ذمہ رہ جائے گا. اس لیے اس گناہ کے بچنے کے لیے زندگی کے آخری لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو سنا دی اور بتا دی تھی. چلیے. وعن ابي ذر قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وعليه ثم بيض وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا دیکھیے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے بدن پر سفید کپڑے تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے استفادے کے لیے، لیکن جب آپ کو سوئے ہوئے پایا تو واپس چلے گئے. اس سے ادب معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے، کوئی علمی بات پوچھنے کے لیے آئے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے کچھ معلوم کرنے کے لیے آئے اور استاد آرام میں ہوں یا کسی ضروری کام میں مشغول ہوں تو اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، خلل نہیں ڈالنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. جب استاد آرام کر کے فارغ ہو جائیں، اپنے اس ضروری کام سے ان کو فرصت ہو جائے، تب اپنی بات یا تو بیٹھ کے انتظار کرو یا واپس چلے جاؤ، دوسرے وقت میں آ جاؤ. ایسا نہیں کہ نیند ہی میں اٹھا دیا، حضرت جی ذرا یہ بتا دینا، وہ اپنے ضروری کام میں لگے، حضرت مولانا ذرا یہ بتا دینا. یہ ادب کے خلاف. ادب یہ ہے کہ جس سے ہم کو استفادہ کرنا ہے اس کی فرصت کا انتظار کرنا چاہیے. جب وہ کسی ضروری کام میں مصروف نہ ہو، اپنی طبعی ضرورتوں میں مصروف نہ ہو، تب اپنی بات ان سے رکھنی چاہیے. اور اگر ایسی صورتحال ہو تو یا تو انتظار کرنا چاہیے یا پھر واپس چلے جانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور سے باتیں کرنے کے لیے، لیکن دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں. اگر میں نے ابھی سوال کیا تو آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوگا، تو آپ نے بات نہیں کی، واپس چلے گئے. ثم اتیتہ، میں دوبارہ پھر آیا. اس وقت تو چلے گئے، اب کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وقد استیقظ، تو حضور بیدار ہو چکے تھے. ایک مرتبہ میں آیا تو آپ سو رہے تھے، لہذا میں آپ کی نیند کی وجہ سے واپس چلا گیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ خدمت نبی میں حاضر ہوا تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو چکے تھے، نیند سے فارغ ہو چکے تھے. ثم اتیتہ وقد استیقظ، پھر میں آپ کی خدمت میں آیا جب آپ بیدار ہو چکے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ فقال، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی عقیدے پر مر جائے مگر یہ کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. دیکھو یہاں لا الہ الا اللہ کلمے کے دو اجزاء میں سے صرف ایک جز مراد ہے. ایک جز بولا گیا لیکن مراد یہاں پر دونوں ہیں، یعنی توحید کا بھی اقرار کرے اور توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرے، تب مومن ہے. ایک آدمی صرف اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کے لیے دونوں جز درکار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب سوال یہ ہے جب دونوں چیزیں ضروری ہیں تو ایک کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں. اختصار کے لیے ایسا کیا گیا اس لیے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر کافی نہیں ہے.
اور جو چیز سب کو معلوم ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورے کلمے کا علم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ بولا جاتا ہے تو ایک ہی جز مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں جزوں کا علم اور اسم ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بولا تو مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں بھی وہی اشکال جو حضرت ابو ذر کو ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، کوئی اور گناہ کر لیتے ہیں، اور گناہوں کا لازمہ اور خاصہ ہے دخول جہنم۔ تو یہ گناہ کرنے کے باوجود کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ اس لیے تعجب کے ساتھ سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ حضرت کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا، پھر بھی جہنم میں پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے جائے گا جنت ہی میں۔ پھر تعجب حضرت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا، زنا کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے چوری کرے چاہے زنا کرے چاہے یہ کرے، یعنی کتنے ہی بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں، لیکن بالآخر وہ جائے گا جنت ہی میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت کا ٹکٹ، جنت کی چابی ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ چابی ہے وہ جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگوں کو سزائیں بھگتنے کے بعد اپنے گناہوں کی پاداش میں کچھ دن سزا بھگتیں گے پھر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یوں ہی بغیر سزا کے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اولین مرحلے میں جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن بہرحال جائے گا ہر مومن جنت میں، چاہے اس نے گناہ کبیرہ بھی کر رکھے ہو تب بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بس فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کر لی اور توبہ کر لی تو بغیر سزا کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر بغیر جو ہے گناہ کیے اور توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو انہیں بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو سزا دے دیں گے۔ جیسے پیچھے آپ نے روایت پڑھی نا وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، کہ جس آدمی نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ دنیا کے اندر کر لیا اور اللہ نے دنیا پر اس کو پردہ ڈال دیا، دنیا میں کوئی سزا اس کو نہیں ملی، تو فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اب ان گناہوں کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہیں گے تو یوں ہی معاف فرما دیں گے بغیر سزا کے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ سزا دائمی اور ابدی نہیں ہوگی۔ مومن اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اس کا جہنم میں جانا دائمی طور پر اور ہمیشگی کے لیے نہیں ہوگا، ایک خاص مدت تک رہے گا، اور وہ مدت پوری ہونے کے بعد بالآخر اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ ہر مومن کا آخری اور اصلی ٹھکانہ وہ جنت ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایمان پر مرے اور مستقلاً ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ مومن کا حقیقی اور آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہی ہے، چاہے قیامت میں پہلے مرحلے میں مل جائے چاہے کچھ مدت گزرنے کے بعد ملے، لیکن آخر اس کو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جو یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ اور پھر اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ قلت، میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت چاہے وہ زنا کرتا ہو چاہے وہ چوری کرتا ہو۔ دیکھو یہاں خاص طور سے زنا اور چوری کا تذکرہ ہے، حالانکہ گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، انہی دو کو خاص طور سے اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ دو طرح کے گناہ ہیں۔
بعض گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ تو دونوں قسموں کا ایک ایک گناہ لے لیے تاکہ تمام گناہوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ وَإِن زنا کے اندر حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور سرقہ کے اندر حقوق العباد کی طرف، یعنی اس نے ایسے گناہ کر رکھے ہیں جن گناہوں کے نتیجے میں اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے، یا ایسے گناہ کر رکھے جن گناہوں کے نتیجے میں اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو ادھر کی حق تلفی ہو یا ادھر کی حق تلفی ہو، دونوں گناہ ہیں۔ تو دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک گناہ وہ لے لیا جو حقوق اللہ سے متعلق یعنی زنا، اور ایک گناہ وہ لے لیا جو حقوق العباد سے متعلق یعنی چوری کرنا، ورنہ مراد سارے گناہ ہیں۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، آپ نے فرمایا کہ ہاں چاہے وہ چوری کرتا ہو چاہے وہ زنا کرتا ہو۔ تو میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، حضرت چاہے وہ چوری کرے اور زنا کرے، قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے، چاہے ابو بکر کی ناک ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ دیکھو رغمن کے معنی آتے ہیں ناک کو مٹی کے اندر رگڑنا، سمجھ گئے، اور ناک کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی سے جب نماز میں بھول ہو جاتی ہے تو شریعت نے حکم دیا کہ سجدہ سہو کرو، 2 سجدے کرو، ہے نا۔ یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ کانتا ترغیبا للشیطان، یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں۔ شیطان نماز میں آ کر نمازی کا ذہن بھٹکاتا ہے، یہ خیال وہ خیال چنا خیال، ان خیالوں کی وادی میں گم ہو کر یہ آدمی نماز میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو وہ تو اسے نماز سے ہٹانے کے واسطے آیا تھا نا شیطان، اس نے مزید 2 سجدے اور کیے۔ بھائی مان لیے 2 رکعت کی نماز پڑھ رہا تو کل اس کو کتنے سجدے کرنے تھے؟ 4۔ تو 4 سجدے کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو شیطان نے اس میں گڑبڑ کی، تو 4 کی بجائے کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے، اور مزید اور شیطان کے کوڑا لگ گیا۔ تو کانتا ترغیما، شیطان کی تذلیل کے لیے۔ تو یہ محاورہ ہے رغما رغیما انف فلان، یعنی فلاں آدمی ذلیل و خوار ہوا، یعنی تم مانو، اب دیکھو یعنی تم مانو یا نہ مانو لیکن ہوگا ایسا ہی، اور کسی کی بات نہ مانی جائے تو وہ بھی اپنی ذلت محسوس کرتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ، کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، تم اس بات کو تسلیم کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جس نے بھی یہ کام کر لیا، توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، اس کو جنت میں جانا ہی ہے، وہ جہنم سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ وکانا ابو ذر، یہاں تک حدیث پوری ہو گئی۔ دیکھو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، چنانچہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں یا غصے میں کوئی ایسا لفظ کسی صحابی کے لیے بول دیا تو وہ اس لفظ کا برا نہیں مانتے تھے۔ آج کا حال کیا ہے، کسی شاگرد کو اگر کچھ برا سا لفظ بول دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، دل میں منہ بنا لیتا ہے، باہر جا کے کبھی کبھی گالیاں بھی دے دیتا ہے، بتاؤ مجھے ایسا کہا۔ لیکن صحابہ کرام اپنے استاد اور اپنے پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گرویدہ تھے کہ غصے میں یا مذاق میں اگر کوئی لفظ بول دیا تو اسے وہ اپنے لیے تمغہ سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے، اور اس لفظ کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا قم ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھو، یعنی آپ مسجد میں جا کے حضرت فاطمہ سے خفا ہو کر لیٹ گئے تھے اور یہاں مٹی لگ گئی تھی پسینے کی وجہ سے، کیا فرمایا قم ابا تراب۔ تو اسی کو حضرت علی نے اپنی کنیت بنا لیا، ابو تراب، مٹی کا باپ، مٹی والا، ٹھیک ہے۔ ایسی حضرت ابو ذر کو یہ جملہ سخت کہا نا، وَإِن رَغِبَ أَنْفُ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، کہ چاہے تیری ناک خاک آلود ہو، تو ذلیل و خوار ہو، تو مانے نہ مانے لیکن ہوگا ایسا ہی۔ تو
ایسا مزہ آتا تھا حضور کے لفظوں میں کہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس لفظ کو خاص طور سے بیان کرتے تھے، علی رغم انفی ابی ذر، اسی کو فرمایا وکان ابو ذر، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان فرماتے تھے اعلیٰ تو تفاخر کے طور پر یوں فرماتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، چاہے ابو بکر کی ناک خاک آلود ہو، چاہے ابو ذر ذلیل و خوار ہو، لیکن فیصلہ اللہ کا ہی ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟